فرض کریں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے کہ کیا کریں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کے اندر حکمت ہے، مبالغتاً صادر نہیں ہوا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے، یہ امر مبالغتاً نہیں ہے۔ ایم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جتنے بھی فرامین صادر ہوتے ہیں ان کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے عامۃ الناس، یعنی عام لوگ، جیسے فرض کریں میں آپ جتنے بھی ہیں، ہماری گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت ساری گفتگو ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ ہمارا بہت سارا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی حکمت وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی کلام ہے وہ حکمت سے سرشار ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے اندر حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ دیکھیں نماز سے پہلے وضو کرو، مقدمہ ہے، وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے، اور یہ مقدمہ ضروری ہے آپ کا انجام دینا، اس کو آپ نے انجام دینا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے وضو نہ کیا آپ کی نماز قابل آپ کی نماز تب صحیح ہوگی جب وضو کریں گے، پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، اس سردیوں کے اندر زیادہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب کیا ضروری ہے وضو کرنا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا کہ بس گرم کمبل سے نکلو، گرم رضائی سے نکلو اور کیا ہو جاؤ، صبح صبح کو وضو کرے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کیا ہے، جیسے ہی تم کیا ہے گرم کمبل سے نکلو تو کیا کرو، بس نماز پڑھو اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز قائم کرو۔ ہوتے ہیں نا کہ جن کا مزاج ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر سوال اٹھانا، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ وضو واجب قرار دیا ہے نماز سے پہلے؟ بس ہم کیا کرتے، گرم کمبل سے اڑتے، بس وضو نہ کرتے اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے۔ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کام تو چلو وضو کرنا تو تمہیں مشکل لگتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ بغیر وضو کے کیا ہے، بس جیسے ہی ہم گرم کمبل سے نکلیں تو کیا مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کریں، ہم بس فقط نماز پڑھیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جب آپ صبح آفس جاتے ہیں یا سکول ٹیچر ہیں آپ اور سکول پڑھانے جاتے ہیں تو آپ اتنی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ سکول جاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں سکول کے، فرض کریں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی بہترین طریقے سے تیاری کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، وہ بھی استری شدہ کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر بہترین پالش شدہ بوٹ پہن کر ماشاءاللہ سکول ٹیچر سکول جا رہا ہے۔ اسی طرح آفس کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو صبح تیار کرتے ہیں، سب سے پہلے نہاتے ہیں، پھر کیا وہ بہترین کپڑے پہن کر کیا ہے بہترین سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کہاں جاتے ہیں، یہ آفس جا رہے ہیں۔ کیوں اتنی تیاری کیوں کی؟ کیونکہ آفس کے اندر لوگوں نے میرے کپڑے دیکھنے ہیں، میری ظاہری وضع اوقات دیکھنی ہے۔ سکول کے اندر بہترین طریقے سے آمادہ ہو کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ سکول اسٹاف نے مجھے دیکھنا ہے، سکول کے طالب علموں نے مجھے دیکھنا ہے، اور یہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص اگر آپ سکول کے اندر بھی پہنچ گئے اور سکول کے اندر آپ کو پرنسپل صاحب یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلا لیا، تو پھر ادھر کیا کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر کے روم میں جانے سے پہلے، ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خود کو آمادہ کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہترین طریقے سے کنگھی کریں گے، بٹن دیکھیں گے، اپنے بوٹ دیکھیں گے، یعنی اپنے لباس کو بھی بہترین طریقے سے تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، اپنی ظاہری وضع اوقات کو بہترین بنائیں گے۔ کیوں بہترین بنایا؟ کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا، پرنسپل صاحب نے بلایا۔
تو جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے ہم مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ پرنسپل کے کمرے میں جانے سے پہلے تو ہم خود کو آمادہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں آمادہ؟ کیونکہ اس کی شان ہم سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا عہدہ ہم سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ سکول کا، ایسے سمجھے کہ وہ کیا ہے، سکول کا مالک ہے، ہیڈ ماسٹر سکول کا مالک ہے، سکول کا سارا انتظام اسی کے پاس ہے، لہٰذا میں خود کو آمادہ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے سے بڑے عہدے والے کے پاس جا رہا ہوں، وہ جو سکول کا مالک ہے ظاہری طور پر۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی شان کیا ہے۔ ہم ہیڈ ماسٹر کے سامنے جاتے ہیں جو سکول کا، جو فقط سکول کا کیا ہے، ظاہری طور پر مالک ہے، جو سکول کے انتظام کو سنبھالتا ہے، ہم اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو خود کو آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو تیرے اور میرے نفس کا مالک ہے، جس نے تمہیں اور مجھے حیات دی، جس نے زندگی دی، جس نے وجود عطا کیا، جب ہم اس کے بارگاہ میں جائیں تو خود کو آمادہ نہ کریں۔ یہ سوال ہے نا، ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب میں فرض کریں ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتا ہوں تو بہترین طریقے سے خود کو آمادہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، سکول کے تمام انتظامات کو سنبھالتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جس کے کنٹرول میں میری اور آپ کا وجود ہے، میری اور آپ کی زندگی ہے، جس کے کنٹرول میں، جس کے کنٹرول میں میرا اور آپ کا وجود ہے، جو حیات اور موت کا مالک ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں تو خود کو آمادہ نہ کریں۔ دیکھیں، جب آپ ہیڈ ماسٹر کے سامنے جاتے ہیں تو آپ انہی چیزوں کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہے۔ فرض کریں ہیڈ ماسٹر نے آپ کا لباس دیکھنا ہے، آپ نے لباس بہترین کر لیا، ہیڈ ماسٹر کی نظر آپ کی جوتوں کے اوپر پڑے گی، لہٰذا بوٹ بھی بہترین طریقے سے پالش کر لیے۔ یعنی جن چیزوں کے اوپر ہیڈ ماسٹر کی نظر جائے گی، آپ نے انہی کو کیا کیا ہے، بہترین طریقے سے تیار کر کے انہی کو کیا ہے، آپ پہنچ گئے ہیں ہیڈ ماسٹر کی خدمت میں۔ اب نماز میں آئیں تو پہلے وضو کریں۔ وضو کے اندر دیکھیں، وضو سے کیا ہوتا ہے، وضو سے ایک تو آپ کی ظاہری صورتحال بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی ظاہری صورتحال بھی صحیح ہونی چاہیے، آپ صاف ستھرا ہوں۔ دوسرا، وضو کریں۔ وضو کیوں کریں؟ اس لیے کہ وضو طہارت باطنی ہے، اور طہارت باطنی سے آپ کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کے لیے ٹھیک تھا، کافی تھا آپ کا ظاہری وضو اوقات کو درست کرنا، ہیڈ ماسٹر کے لیے کافی تھا کہ آپ اپنی ظاہری صورتحال کو صحیح کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر فقط آپ کے ظاہر کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے آپ کو ایک تو ظاہری صورتحال بھی بہترین کرنی ہے، اور دوسرا چونکہ اس کی نگاہ فقط آپ کے ظاہر پر نہیں، آپ کے باطن پر بھی ہے، لہٰذا طہارت باطنی اختیار کریں، اور وہ طہارت باطنی ہوتی ہے وضو کے ذریعے۔ لہٰذا وضو کر کے ایک تو آپ اپنی طہارت باطنی حاصل کریں، اور دوسرا اپنے ظاہری وضع و قد کو بہترین بنا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یعنی نماز کی صورتحال میں آپ جائیں۔ چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے آپ ایک تو ظاہری صورتحال کو صحیح بنائیں،
آپ کے کپڑے پاکیزہ ہونے چاہیے، جب نماز کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے پاک و پاکیزہ ہوں، آپ کا جسم پاک و پاکیزہ ہو، ظاہری صورتحال، ظاہری وضع و قط آپ کی بہترین ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وضو کا حکم صادر فرمایا ہے، وضو اس لیے کہ وضو کے ذریعے آپ کو طہارت باطنی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا طہارت باطنی حاصل کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں۔